اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم خلفائے راشدین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا علی بن عثمان اجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی. السلام علیکم. بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر اور ٹیچر شیخ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کشف المعجوب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا. استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. کشف المعجوب داتا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پرشین میں لکھی تھی. اس کی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ایفرٹ ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب سے کنیکٹ کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہمارا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفسوں کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. آج ہم ایک انٹرسٹنگ سا کام کرنے لگے ہیں تھوڑا سا. یہ فرقہ حکیمیہ کا پورا ایک میں سوچ رہا تھا کہ ریکیپ ہم دے دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے ہی آبزرو کیا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن شاید چیز بہتر سمجھ آتی ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہوتی ہے. دادا صاحب نے ولایت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ کانورزیشن کی ہے وہ فرقہ حکیمیہ کے تحت کی ہے، اور 9 لیولز پر یہ کانورزیشن کی ہے. اور جتنا بھی ادھم ہم دیکھ رہے ہیں وہ سوڈو صوفیز اور سوڈو ولیوں کی وجہ سے ہے. اس دنیا میں ابھی جو بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں، تو اگر ہم یہ ساری کانورزیشن کو جو دادا صاحب نے اب تک کی ہے فرقہ حکیمیہ کے باب میں، اس کو ایک کنڈینسڈ فارم میں ریوائز کر لیں، تو مجھے لگا ذاتی طور پہ کہ یہ بہت شاید مفید ثابت ہو، تاکہ ایک چیز ہمارے وہ کانٹیکسٹ میں رہے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیٹنگ جب بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، تو اگلی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی کانورزیشن ہے، اس پہ ہمیں بڑا اٹینٹیولی اس کو انشاءاللہ کرنا پڑے گا. وہ فنا اور بقا کے 2 کانسیپٹس ہیں، صوفی کانسیپٹس. تو اس کو ہم پھر ذرا وہ ایک اٹینشن والی ایک وہ چیز ہوگی، اور اس کو ذرا اللہ تعالیٰ فضل کریں گے صدقہ داتا صاحب تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھ پائیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا تو وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ، اٹ واز اے اسٹرگل. اینی وے لیٹس ہوپ کہ اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ فضل کریں اور ہم اس پر سمجھ سکیں. فرقہ حکیمیہ داتا صاحب نے 9 لیولز پر ڈسکشن کی ہے. 9 بحثیں داتا صاحب نے کی ہیں. پہلی بحث داتا صاحب کی ولایت کا ثابت کرنا، یعنی ولی نبیوں کے علاوہ اور امت میں ممتاز ایک طبقے کا نام ہے، اس پر بحث ہے پہلے درجے میں. دوسرے درجے میں داتا صاحب ولی کے ورڈ کی مزید جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، اور مسٹیکل ہائرارکی بتا رہے ہیں.
3rd لیول پر دادا صاحب ولایت کی مزید تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ ولایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. 4th لیول پر وہ کرامت کو سرفیس لیول پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرامت ایک میریکل ہے اور یہ غیر نبیوں کے ہاتھوں سے بھی صادر ہوتا ہے, تو یہ کیا چیز ہے, جنرل کانورزیشن. 5ویں لیول پر دادا صاحب معجزے اور کرامت کا فرق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پروفیٹک میریکل اور سینٹ کا جو میریکل ہے اس میں کیا فرق ہے. 6ٹھے لیول پر وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ سوڈو ہو اور وہ گاڈ ہونے کا ہی کلیم کر دے یا جھوٹے نبی ہونے کا کلیم کر دے, کیا اس سے کرامت نما کوئی چیز اس کا صدور ہو سکتا ہے, ایمنیٹ ہو سکتی ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ ساری بحثیں کر رہے ہیں. 7th لیول پر دادا صاحب اولیاء اللہ کی کرامات جو کہ قرآن اور احادیث میں آئی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. 8th لیول پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سینٹس آر انفیریئر ٹو میسنجرس آف اللہ تعالیٰ, ان کو سپیریئر نہیں سمجھنا. اور 9th لیول پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سینٹس اینڈ پروفٹس آر سپیریئر ٹو اینجلس. تو یہ 9 لیولز کے اوپر داتا صاحب نے یہ پورا ولایت کی جو کانورزیشن ہے کی ہے. ہم ایک ایک سیکشن کا کوشش کرتے ہیں کہ ایک کوئک ریکیپ کر لیں کہ دادا صاحب نے ایک ایک میں کیا کہا تھا. ابھی میں نے صرف ہیڈنگز جو ہیں ہم نے سن لی ہیں اور پڑھ لی ہیں. تو پہلے دادا صاحب کہہ رہے ہیں جی ولایت کا ثابت کرنا کہ ولایت ایک چیز ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو داتا صاحب نے ڈکشنری سے سب سے پہلے بات شروع کی, لینگویج سے, کہ یہ جو لفظ ولی ہے یہ کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ولایت کے اوپر زبر ہو, ہم اس کو ولایت پڑھیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصرف کرنا. جب واؤ کے اوپر زبر ہوگی ہم ولایت پڑھیں گے, اس کا مطلب ہے تصرف کرنا, یعنی آپ کے پاس کوئی ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. یعنی ولی عربک لینگویج میں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہے. پاور اصل میں کسی اور کی ہے لیکن وہ وقتی طور پہ ٹیمپریرلی کسی کو ڈیلیگیٹ کر دے تو اس کو جی نکاح پہ بنایا جاتا ہے. وہ گارڈین ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے فادر ہو, فادر بھی ولی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیں, ماموں, چچا, تایا, کوئی بھی, وہ ولی ہوتا ہے, اپوائنٹڈ گارڈین. پھر دادا صاحب نے کہا کہ اگر اس لفظ ولایت کے نیچے زیر ہو, اس کو میں ولایت پڑھوں, ولایت, تو عربک میں یہ لیڈرشپ کے میننگز دیتا ہے. لیڈر, جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی ولی ہوتا ہے اور یہ ولایت ہے اس کے پاس. تو ولایت ڈیلیگیٹڈ پاورز والا, ولایت لیڈرشپ والا. پھر دادا صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ولایت کا ورڈ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو ولایت جب اللہ کے ساتھ یہ ورڈ جڑتا ہے تو یہ ربوبیت کے میننگز دیتا ہے. رب پالنے والا, رب پالنے والا ہوتا ہے اور اصل میں پالن ہار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ولی جس کے بعد ڈیلیگیٹڈ پاور ہے, ولی جو کہ لیڈر ہے, اور اگر اللہ کے ساتھ یہ ورڈ آئے تو پھر یہ رب کے معنی, پالنے والے کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے. یہ 3 میننگز دادا صاحب نے بتائے. پھر دادا صاحب نے کہا کہ عربک کی جو گرامر ہے, عربک گرامر میں جو شخص کام کرتا ہے اس کو ہم انگلش گرامر میں سبجیکٹ کہتے ہیں, اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے انگلش گرامر میں آبجیکٹ کہتے ہیں. تو عربی میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں, اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. اور عربک گرامر میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, روٹ ورڈ, اس روٹ ورڈ کی سٹیٹس چینج ہوتی ہیں. تو روٹ ورڈ کی جب سٹیٹ چینج ہو, کبھی وہ فاعل کے میننگ دیتا ہے سبجیکٹ کے, اور کبھی وہ آبجیکٹ کے میننگز دیتا ہے. تو دادا صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ لفظ ولی یا ولایت اور ولی یہ ایسا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جو سائملٹینیسلی ایز اے سبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز این آبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے, گرامیٹکلی اسپیکنگ, لینگویج کے لیول پر. تو ولی بلاوڈ بھی ہوتا ہے,
beloved کون ہے؟ آبجیکٹ جس سے محبت کی جا رہی ہو. ولی لور بھی ہوتا ہے جو محبت کر رہا ہو، سبجیکٹ. یعنی ولی کا ایک بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے یہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ولا ایک عربک کا ورڈ ہے. ولا تو ولا محبت کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے ایک ورڈ تولا بھی نکلا ہے. تو ولی اور ولا، ولی ولا سے بھی ہے لو، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ فارم ہے یعنی لور، وہ بھی ولی ہے، اور جو مفعول ہے وہ بھی ولی ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں، لور اور بلوڈ دونوں سٹیٹس کے میننگ حاصل کرتے ہیں. تو دادا صاحب کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی اللہ نیک لوگوں سے ولا کرتے ہیں، تو جو نیک لوگ ہیں وہ آبجیکٹ ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ ولی. تو نیک لوگ بلوڈ ہیں. اب ولی بلوڈ یعنی مفعول یا آبجیکٹ کی شکل میں سامنے آیا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بندوں کا کام ہے کہ اللہ سے ولا کریں. اب بندے سبجیکٹ بن گئے ہیں، اللہ آبجیکٹ بن گیا ہے. تو یہ جو ورڈ ہے ولایت کا، لو کے میننگز دیتا ہے اور لو کے دونوں میننگز دیتا ہے. لور کے میننگز بھی دیتا ہے، بلاوڈ کے میننگز بھی دیتا ہے، یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کی میننگز دیتا ہے. تو یہ پانچویں یعنی 5 لیولز پہ دادا صاحب نے بات کی. ولایت کو ابھی ثابت کر رہے ہیں ڈکشنری سے اور لینگویج سے. 6 لیول پہ دادا صاحب نے کہا کہ ولایت کا ایک مطلب مدد کرنا بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رب کی مدد جو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اس کو ولایت کہا ہے، جو رب تعالیٰ مدد کرتے ہیں. رب بندوں سے ولایت جو کرتے ہیں وہ رب کی بندوں کے لیے ہیلپ ہوتی ہے. بندوں کو اللہ تعالیٰ، اچھا اب وہ جو ہیلپ ہے یعنی جس سے کی جا رہی ہے، جس کو اللہ مدد کر رہے ہیں، وہ ولی بن جائے گا. یعنی اللہ کی مدد جس کو حاصل ہوگی وہ ولی بن جائے گا. اور اللہ کی مدد حاصل کیسے ہوتی ہے دادا صاحب نے کہا، تو اس پر دادا صاحب نے تھوڑی سی ویسے ہی ابھی انیشل لیول پر کانورزیشن کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ 3 طرح کی مددیں ولی کو عطا کرتے ہیں. یعنی ایک ولایت کا ایک مطلب مدد کرنا ہے، اللہ مدد کرتے ہیں، اور جس کی مدد کرتے ہیں وہ ولی بن جاتا ہے. اور اللہ کیا مدد کرتے ہیں؟ اللہ ولی کی جو ریشنالٹی ہے اس کو اپنے سائنز عطا کرتے ہیں، اپنی نشانیاں عطا کرتے ہیں. نشانیاں سب کو عطا کر رہے ہیں، لیکن ان نشانیوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، بہتر انڈرسٹینڈنگ اپنے ولی کو دیتے ہیں. وہ عقل کے لیول پر سائنس دیتے ہیں، دل کے لیول پر مسٹریز عطا کرتے ہیں، مسٹریز کے میننگز عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نفس کے لیول پر اس کو شیطان سے بچاتے ہیں. تو یہ 6th بات داتا صاحب نے کی تھی کہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی ہیلپ ہے. اللہ جس کی مدد کر رہے ہوں وہ ولی ہے. اور مدد کن لیولز پہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عقل کے لیول پر سائنس دیتے ہیں، دل کے لیول پر مسٹریز کا میننگز دیتے ہیں، نفس کے لیول پر شیطان سے پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے اپنے بندے کے ساتھ، جس کو وہ ولی بناتے ہیں، جس کی وہ مدد کرتے ہیں. تو دادا صاحب کہتے ہیں، اور مطلب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو اس بندے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں پھر، اور یہ دوستی کے میننگ میں بھی ولی بن جاتا ہے، مدد کے میننگ میں بھی ولی بنتا ہے. اللہ مدد کر رہے ہیں اس کی، اور جب یہ چیزیں اس کو دے دیتے ہیں تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اچھا دادا صاحب نے جب یہ اس کانورزیشن کو اینڈ کرنا چاہا تو انہوں نے آخری بات کی ولی کے اوپر. انہوں نے کہا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟ تو اس پر دادا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 2 وجوہات سے ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی میں پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ریکٹیفائی کیا جائے میری تعلیمات کے مطابق. تو میری بندگی کا جو نظام ہے اس میں ڈسرپشن پیدا نہ ہو، خلل نہ آئے. تو وہ کچھ لوگوں کو دوست بناتے ہیں، اور پھر دوستوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ اپنی تبلیغ سے، اپنی پریچنگ سے خدا کے اس بندگی والے نظام کو جو ہے ڈسرپشن سے بچائیں. اور بعض لوگوں کو اللہ اس لیے ولی بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انہیں کسی اسٹیٹ کا خلیفہ بنانا ہوتا ہے، کنگ بنانا ہوتا ہے، ایمپرر بنانا ہوتا ہے.
اور وہ اسٹیٹ کا ایمپرر بن کے اللہ کا نظام کو نافذ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل حضرت عمر بن الخطاب کی داتا صاحب دیتے ہیں. ویسے تو سارے خلفائے راشدین ہی ہیں, لیکن حضرت عمر کی خاص طور پہ وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو ولایت تھی اس کی جو کلمنیشن تھی یا اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل / ایڈمنسٹریٹو ہونا تھا. ان کی ولایت کا ایکسپریشن واز پولیٹیکل / ایڈمنسٹریٹو, اور وہ ولی تھے اور انہوں نے دریائے نیل کو بھی حکم دیا تھا اور دریائے نیل چل پڑا تھا. تو یہ داتا صاحب کی انیشل کانورزیشن ہے ولایت کے اوپر. وہ ڈکشنری سے شروع کرتے ہیں, ڈکشنری میننگ سے شروع کر کے وہ فنکشنز آف دا ولایت پر اس کو کلمینیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ابھی وہ زیادہ قرآن و حدیث کے ریفرنسز نہیں دے رہے, ابھی وہ ڈکشنری اور وہ والی باتیں کر رہے ہیں. لفظ ولی اگر زبر ہو تو ڈیلیگیٹڈ پاور لینگویج کہتی ہے, زیر ہو تو لیڈرشپ کے میننگز میں ہوتا ہے. ولی خدا کے معنوں میں, ربوبیت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ولی دوستی اور لو کے میننگز میں, لور بلاورڈ دونوں میننگز دیتا ہے. اور ولی جو ہے رب کی مدد حاصل کرنے کے میننگز دیتا ہے. اور ولی کو جب اللہ کی مدد ملتی ہے دل, روح اور نفس کے لیول پر, تو اللہ اس سے دو کام لیتے ہیں. یا تو اسے کمیونٹی میں ویسے ایز اے پریچر بھیجا جاتا ہے کہ وہ کمیونٹی کی کلینزنگ کرے, یا وہ اسٹیٹ کا ایمپرر بنا دیا جاتا ہے, وہ اس کے نظام کو ایڈمنسٹریٹیولی بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرتا ہے. یہ انیشل کانورسیشن. جو ولی ہے اس کے جتنے بھی یہ فیکلٹیز ہیں وہ جب تک رحمانی نہیں ہوتی وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس کے نفس کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے, اس کا دل جو ہے وہ فلی فنکشنل ہونا چاہیے, وہ اللہ کی لائٹ کو ایبزارب کر رہا ہو, اور اس کے برین کو بالکل کام کر رہے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان سے برین کے لیول پر کانورزیشن کرے تو وہ اس پہ بھی کانورزیشن کر سکے. ولی کسی جھلے آدمی کا نام نہیں ہے کہ یہ ولی کوئی جھلا آدمی نہیں ہے. جو الٹیمیٹ ولی ہیں جیسے حضرت علی المرتضیٰ ہیں تو وہ ریشنلی بھی ان کا جو برین کی فیکلٹی ہے وہ اسی طرح شارپ ہے. ہاں صرف ہارٹ کے وہ والا علم تو ہے ہی آف کورس, لیکن اگر آپ لاجیکل آرگومنٹیشن نہیں کر سکیں گے تو آپ فلاڈ ہیں پھر. کیونکہ دین کی ایک سطح وہ بھی ہے, اس کی بھی پروٹیکشن اور اس کی بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ. داتا صاحب کے ہاں جو شکر ہے الٹیمیٹلی وہ صاحب میں تبدیل ہوگا تو وہ کمیونٹی کے لیے پروڈکٹیو ہوگا. کمیونٹی کے لیے پروڈکٹیو وہ تب ہوگا جب وہ صاحب میں تبدیل ہوگا. شکر والا ایک ذاتی ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ولی ہو, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے وہ ولی, لیکن اس کا وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ پرسنلائزڈ ہے, اس کا فائدہ یا نقصان اسی کو ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان ہو نہیں رہا. وہ ولی جو کہ نبیوں کی طرح صاحب میں تو نہیں ہوتے لیکن نبیوں کو ایمولیٹ کرتے ہیں صاحب میں, کانشسنس, الرٹنس, رب کے ساتھ رابطہ بھی اور دنیا کی فیکلٹیز بھی چل رہی ہیں, وہ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں جن کی آپ نے پیروی بھی کرنی ہوتی ہے. یہ دا صاحب کہہ چکے ہیں ڈیٹیل میں. تو یہ پہلی دا صاحب نے کانورزیشن کی ڈکشنری کے لیول پہ. پھر دوسری دا صاحب نے لفظ ولی کی مزید تشریح کی, یہ سیکنڈ لیول پہ داتا صاحب نے یہ کام کیا. اور یہاں پر داتا صاحب قرآن کی آیات اور نبی پاک کی احادیث لے کے آئے جن میں ولی ورڈ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے تھے, یہاں پہ زیادہ وہ لے کے آئے. جیسے اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, میرے کچھ اولیاء ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی, یہاں پہ داس صاحب نے بیان کی کہ کچھ اللہ کے دوست ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ولا رکھتے ہیں, آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے. وہ جو آپس میں گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کی وجہ اللہ رب العزت ہوتا ہے, دنیا نہیں ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی اور صدیق اور شہداء جو ہیں وہ ان پہ رش کریں گے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, کمال کے لوگ ہیں, یعنی وہ بھی کہیں گے کہ ویری آنریبل پیپل. تو یہاں پر بھی ولی کا ورڈ آیا, دا صاحب نے ہمیں بتایا. مسٹیکل ہائرارکی یہاں پر دا صاحب نے بتائی جو کہ اس سیکشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایک جز ہے, ہم اسے کہیں گے. یہ دوسرے سیکشن میں دا صاحب نے مسٹیکل ہائرارکی بتائی. اور مسٹیکل ہائرارکی بتانے سے پہلے دا صاحب نے ایک بات کہی,
انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اب آپ کی سنت کو قیامت تک باقی رکھنا جبکہ ظاہری طور پہ آپ پردے میں ہوں، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چھوٹے منی رول ماڈلز ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردے میں ہے نا، کتابوں سے تعلق تو ہم پیدا کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، لیکن انسان ایک زندہ تعلق بھی چاہتا ہے کہ کسی کو دیکھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمولیٹ کرنے کے لیے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے یہ ولیوں کا ہونا عقلی طور پہ ضروری ہے۔ یہ ریشنل بات ہے کہ ایک طبقے کو ہونا چاہیے اس کائنات کے اندر، تاکہ ایک عام آدمی جو کہ نبی پاک کو تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن چلو نبی پاک کے کسی پرفیکٹ فالوور کو دیکھ کے نبی پاک سے جڑ جائے، وہ دیکھے اس کو، نبی پاک کی رحمت کی شان اس میں نظر آئے، اس کو نبی پاک کی معافی، نبی پاک کا عفو و درگزر یہ نظر آئے اس کو۔ تو دادا صاحب نے کہا اس لیے اولیاء اللہ کا ہونا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برہان ہیں، برہان، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرگومنٹ ہیں، اور قیامت تک یہ اولیاء اللہ آئیں گے ایز مینیفیسٹیشن آف دا پروفیٹک آرگومنٹ۔ اور یہ اپنا تعارف کروانے کے لیے نہیں آتے کہ میں علی اجویری ہوں، یہ نبی پاک کا ہی تعارف کروانے کے لیے آتے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنا ہے تم نے۔ تو دادا صاحب نے کہا یہ تو ایک ریشنل بات ہے کہ یہ نبی پاک کی برہان ہے، مسٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جدھر جدھر ان کے قدم لگتے ہیں، جدھر جدھر یہ چلتے ہیں، جدھر جدھر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجودوں اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے بارشیں برساتے ہیں، پلانٹس اگاتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ ہر علاقے میں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جو کہ اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ کمیونٹی کی وہ ایک ہڈن سروس کر رہا ہے، سامنے نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی پروفیشنل ہی ہو ویسے، لیکن وہ جو ہڈن سروس ہے، یہ دادا صاحب کے ورڈ ہیں کہ آسمان سے بارش ان کے قدموں کی برکت سے نازل ہوتی ہے، اور نباتات ان کی وجہ سے اگتے ہیں، اور اگر کبھی کفار اور مسلمانوں کی وار ہو جائے تو ان کی دعائیں ہیں جو مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے عطا کرتا ہے، یہ بھی ان کا ایک رول ہے۔ پھر دادا صاحب نے جب یہ کانٹیکسٹ بتا دیا، دو کانٹیکسٹ بتا دیا نا، ایک تو ریشنل لیول پہ کانٹیکسٹ کہ انسان چاہتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ حالت پردے میں ہے، وصال فرما گئے، تو اولیاء اللہ اصل میں وہ ایمولیٹ کرتے ہیں، وہ نبی پاک کی برہان ہے، وہ ان کا چلتا پھرتا ایک نمونہ ہے، وہ ایک ریپرزینٹیٹیو، وہ ایکسپریشن ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہڈن طور پہ ان کی عبادت، ان کی دعائیں، ان کی وہ ساری معاملے، یہ پلانٹس اگتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، رزق اگتا ہے، کفار کے خلاف اللہ فتح عطا کرتا ہے مسلمانوں کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور پھر دادا صاحب نے ہائرارکی بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہائرارکی میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ قرآن و سنت کی ہائرارکی ہے، اور مجھے اس کی خود خبر ملی ہے، I am a witness to this hierarchy۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہائرارکی میں لکھ رہا ہوں تو میں وٹنس ہوں اس ہائرارکی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ 4000 اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ایک وقت میں 4000 دادا صاحب نے جو کہا، اور 4000 جو اولیاء ہیں وہ ہڈن ہیں، اور ایٹ ٹائمز ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل انہوں نے یہ کہا ہے ٹوٹل انہوں نے جو کہا ہے، لیکن دادا صاحب نے یہی کہا ہے کہ اولیاء اللہ 4000 ہیں، 4000، اور ایٹ ٹائمز ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ ولی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ ہائرارکی کی وہ سمجھیں کہ یہ مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر ہیں، یعنی اب یہ اس ہائرارکی کے اندر انٹر ہوئے ہیں، ان کو ایکسیپٹنس مل گئی ہے کہ تم یو آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن۔ لیکن یہ انٹری لیول کی پوزیشن ہے، اور انٹری لیول کی پوزیشن کے لوگوں کو خود یہ نہیں پتا کہ ہم وی آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن، لیکن ہاں ان سے کام لیا جا رہا ہے سم ہاؤ، وہ کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کو مینڈیٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں۔
ان 4000 کے اوپر 300 اخیار ہیں. خیر ایک ورڈ ہے عربک کا، خیر گڈ بھی جس کو کہتے ہیں. ٹوٹل ابھی تو وہ اولیاء اب تو ولی کو ایز اے ٹرم استعمال کر رہے ہیں نا، ولی کو جنرلی استعمال کر رہی ہیں. دادا صاحب ولی کو ایز اے ٹرم اب استعمال کر رہے ہیں، فرق پڑ جائے گا بات کا. ہم تو بلینکٹ ٹرمز میں ساری اولی ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک پوزیشن ہے، ولی انٹری لیول کی پوزیشن ہے یہاں پہ. تو ولی ایک ڈیزگنیشن ہے. 4000 یہ ہیں اور یہ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ ہیں. 300 اخیار ہیں ان کے اوپر، اور اخیار کو ہو سکتا ہے کہ پتا ہو کہ وہ اخیار ہو چکے ہیں. یعنی یہ بیچارے سیکنڈ لیفٹیننٹس تھے، یہ شاید کیپٹنز ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم آ گئے. 300 اخیار کے اوپر 40 ابدالز ہیں. جو 40 ابدالز ہیں، یہ ابدال ایک آپ سمجھیں گے کرنل یا بریگیڈیئر ہے، درمیان میں یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس سے آگے اب سینئر پوزیشن شروع ہو جائیں گی. ان کے اوپر 7 ابرار ہیں. ابدالز کے اوپر 7 ابرارز ہیں. ابرارز کے اوپر 4 اوتادز ہیں. اوتادز پیگز کو کہتے ہیں. اور اوتاد کے اوپر 3 نقیبز ہیں. نقیب اور 3 جو نقیب ہیں ان کے اوپر ایک غوث ہے یا کتب اس کو کہتے ہیں، پول. ہی از دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. 4000 اولیاء، 300 اخیار، 40 ابدال، 7 ابرار، 4 اوتاد، 3 نقیب. اصل میں دیکھیں اس چیز کو 2 طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. داتا صاحب کے ہاں یہ نمبر کانسٹنٹ ہے، داتا صاحب کے ہاں، کیونکہ داتا صاحب کے دور کا جو اوتاد ہے، جیسے وہ اوتاد کی بات آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک اوتاد کا کام ہے پوری دنیا کا چکر لگائے دن میں سونے سے پہلے اور دیکھے کہیں پرابلم تو نہیں ہے. تو اوتاد ایک ایسی بڑی کیپیسٹی اور ایسی پاور رکھتا ہے کہ یہ جو 4000 بھی ہیں یا 340، 7، 4، 3، 2 جو بھی ہیں، یہ عام آدمی کی طرح کی کیپیسٹیز تو نہیں رکھتے نا. ان کی کیپیسٹیز اتنی ملٹیپلائڈ ہیں کہ یہ نمبر اصل میں ان کی پاور کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو داتا صاحب کے ہاں یہ نمبر کانسٹنٹ ہے. اچھا، یہاں پر جب یہ ساری داتا صاحب نے مسٹیکل ہائرارکی بتا دی تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیٹ یہاں پہ کی کہ کیا ولی کو مشہور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص ہے، وہ خود یہ نہیں چاہ رہا کہ اس کی شہرت ہو جائے، لیکن اگر اس کی شہرت ہو جائے فار سم ریزن تو کیا کیسے پتہ چلے گا یہ ولی ہے، کیونکہ سوڈو لوگوں کی بھی شہرت ہوتی ہے. تو اس پہ داتا صاحب نے تھوڑی سی کانورزیشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی شہرت جو ہے وہ فتنے والی نہیں ہوتی. جو سوڈوز ہیں ان کی شہرت فتنے والی ہوتی ہے. فتنہ کیوس کو کہہ لیں، پرابلمٹک کو کہہ لیں. فتنہ ایک بہت بڑی بلینکٹ ٹرم ہے یہ بھی. جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں جن کی شہرت ہے لیکن ان کی شہرت فتنے والی ہے. آدھے لوگ ان کے نیگیٹو ہیں، آدھے ان کے پازیٹیو ہیں. لیکن اگر اولیاء اللہ کبھی مشہور ہو تو اس کی شہرت ایک نورانی شہرت ہوتی ہے اور سارے ہی اس کے سامنے سبمیشن میں ہوتے ہیں. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا کبھی کوئی بندہ آیا ہے تو وہ ایک ان کی ایسی شہرت تھی کہ ہمیشہ ایکسیپٹنس والی شہرت تھی، فتنے والی شہرت نہیں تھی. تو ایک ڈیبیٹ داتا صاحب نے یہ بھی یہاں پہ کی تھی. 3rd لیول پہ داتا صاحب نے کہ ولی ولایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ 3rd سیکشن تھا جو داتا صاحب نے بیان کیا تھا. اس میں داتا صاحب نے 2-3 اقوال پیش کیے تھے. سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی کا کوٹیشن انہوں نے پیش کیا تھا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خوف، امید اور غم سے دور ہوتا ہے. خوف، امید اور غم سے دور ہوتا ہے. تو داتا صاحب نے اور جنید بغدادی نے جب اس کی ایکسپلینیشن دی تو اس پہ یہ بات سمجھ آئی کہ خوف فیوچرسٹک ہوتا ہے، امید بھی فیوچرسٹک ہوتی ہے، اور غم جو ہے وہ ریگریٹ یعنی پاسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. تو صوفی جو ہے وہ ہر وقت پریزنٹ ٹینس میں جی رہا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ پاسٹ میں کیا ہوا اور فیوچر میں کیا ہوگا. پریزنٹ کے اندر میرا رب کے ساتھ رابطہ کیسا ہے اس کے لیے یہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو پریزنٹ میں اگر رب کے ساتھ رابطہ ہے
پاسٹ میں کوئی غلطی تھی تو وہ یاد نہیں کرنی چاہیے آپ کو, وہ اللہ معاف کر دیں گے. اس پہ غم کریں گے, ریگریٹ کریں گے تو ریگریٹ کا کوئی فائدہ نہیں. موجودہ دور میں اگر ہم حالت توبہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ میٹر کرتا ہے, غم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں, انہوں نے دینا ہے, فیوچر میں بھی دیں گے, تو مجھے کسی غیر اللہ سے امید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مارنا ہے تو مارے گا, بچانا ہے تو بچائے گا, کسی غیر اللہ کا خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پریزنٹ ٹینس میں جینا ہے, آج, اور آج میرا رابطہ رب سے ہے تو یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ ولی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت میں جیتا ہے, نہ پاسٹ میں جیتا ہے نہ فیوچر میں جیتا ہے. پھر دادا صاحب نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا تھا, اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیں ولایت کی یہ شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے توجہ ہٹا لی جائے. تو پہلے تو ہم دنیا سے توجہ ہٹائیں تو دنیا فانی ہے. جب دنیا فانی چیز ہے اور ہماری توجہ بھی فانی ہے, کیونکہ جب دنیا ختم ہوگی تو ہماری توجہ نہ, لیک آف توجہ کی بھی اب ضرورت نہیں ہے, کوئی دنیا ہی نہیں ہے. تو لیک آف توجہ والا تو بات ہی ختم ہوگی, عدم توجہ ختم ہوگی. تو دنیا پر توجہ نہیں کرنی, اور دنیا تو ویسے ہی فانی ہے, تو دنیا پہ جو عدم توجہ ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی. پھر دوسری چیز ہے آخرت. آخرت باقی رہے گی, ہمیشہ رہے گی. آخرت کے پلیجرز ہیں, لیکن ہم نے آخرت پر بھی توجہ نہیں کرنی, اور کیونکہ آخرت ہمیشہ رہے گی ہم نے آخرت پر ہمیشہ توجہ نہیں کرنی. ہماری عدم توجہ پرماننٹ ہو اور رب پر توجہ مستقل ہو. رب سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں بنانا, رب سے جو ہے ایک لیونگ لو اورینٹڈ ریلیشن شپ بنانا ہے. اگر وہ ہماری محبت کے جواب میں ہمیں جہنم میں بھی پھینک دے, اٹس ناٹ آور پرابلم, کیونکہ ہمیں جنت جہنم کے لیے تو محبت کر ہی نہیں رہے تھے نا, محبت اس کی وجہ سے کر رہے تھے, وہ اتنا پیارا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ کہا کہ ولی وہ ہے جو کریٹڈ چیزوں سے, چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ آخرت کی ہوں, ان سے عدم توجہ میں ہوتا ہے, رب کے ساتھ توجہ میں ہوتا ہے. پھر بایزید بسطامی نے ولایت کے اوپر ایک انہوں نے بات کی, اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں کہ ولی جو ہے نا, ولی وہ شریعت کے مائنوٹ سٹینڈرڈز کو بھی گیو اپ نہیں کرتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں عام آدمی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں, شریعت کا کوئی براڈ پیرامیٹر ڈسٹرب نہیں ہوتا, لیکن ولی جو ہے وہ مائنوٹسٹ پیرامیٹر کو بھی فالو کرنے والا ہوتا ہے. تو بایزید بسطامی نے کہا ایک دفعہ مجھے کسی ولی کا پتہ چلا, میں اس کی زیارت کو گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے. میں وہیں سے میں نے یو ٹرن کر لیا کہ جس کو کعبے کا احترام نہیں ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. اب عام حالات میں یہ کوئی حرام, اگر ڈائریکشن کا کسی کو نہ پتہ ہو, غلطی سے تھوک دیا ہو, کوئی مسئلہ ہو, یہ کوئی حرام بات نہیں ہے. مطلب اس پہ اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرتے, صرف ایک ادب کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ سے نسبت ہے, بیت اللہ کو اللہ سے نسبت ہے, اس کا ادب کریں. کوئی شریعت کی بریچ نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کو اتنا ناگوار گزرا کہ یہ ولایت کا کلیمنٹ ہے اور اس کو کعبے کا احترام نہیں. تو وہ واپس آ گئے یہاں پہ, اور رات ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور نبی پاک نے کہا بایزید تم نے یہ کام جو کیا ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوا ہے, تم نے ٹھیک کیا ہے. اور حضرت بایزید بسطامی نے یہ کہا کہ میں ولایت کے جس درجے پر پہنچا ہوں اپنی عبادت اور ریاضت سے نہیں پہنچا, اس کام کی وجہ سے پہنچا ہوں. اس خواب جو نبی پاک نے اکنالج کیا نا, اور وہ کیا تھا کہ مجھے نبی پاک کی شریعت عزیز تھی, اور شریعت کی مائنوٹس چیز کہ کعبے کی بے حرمتی کیوں کرو. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی. تو یہ تھرڈ سیکشن میں داتا صاحب نے یہ ڈیبیٹ کی تھی. فورتھ سیکشن میں داتا صاحب نے کرامت کے اوپر پھر ڈیبیٹ کو شروع کیا تھا, کرامت کا ثابت کرنا. یہاں پر داتا صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کرامت جو ہے ہیبٹ سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. It could be a saying, it could be an action, it could be a dua.
میں دعا کروں اور یہ ہائی لائٹر ہوا میں چلا جائے تو یہ کرامت ہوگی، جو کہ آف کورس ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے اور نیوٹن کے لاز آف گریوٹی پوری طرح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ نیچے ہی گرے گا ہمیشہ. تو سینگ، ایکشن، دعا، کوئی ایسا کام کر دے جو کہ عام آدمی نہ کر سکے، وہ کرامت ہوتی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جی معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ تو ایک سادہ سا فرق تو یہ ہے کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، کرامت ولی کی ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزے میں نبی سامنے ہوتا ہے، نبی از دا سبجیکٹ. کرامت میں نبی از ناٹ دا سبجیکٹ، ولی از دا سبجیکٹ، اس کے سامنے ولی ہوتا ہے. امپورٹنٹ فرق یہ ہے کہ معجزے میں دعوی نبوت بھی ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر آپ معجزے کو غلط پروف کر دیں گے تو نبوت غلط پروف ہو جائے گی، نعوذ باللہ. تو معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کلیم آف پروفٹ ہوڈ بھی ساتھ ہے. وہ پروفٹ ہوڈ کی ایک آرگومنٹ ہے، سبسٹینسیشن کا آرگومنٹ ہے، وہ جس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. کرامت میں کوئی دعوی نبوت نہیں ہے، بلکہ کرامت میں نبی کی تصدیق ہی ہے کہ یہ نبی پاک کا میں ولی ہوں، ان کے ماتحت ہوں، وہی نبی ہے، تصدیق ان کی ہو رہی ہے، اس کا ولی کا اپنا کچھ نہیں ہے. تو اور اگر اب کوئی دعوی نبوت کر دے اور وہ کرامت دکھا دے تو اس پہ ہم میجک کا حکم لگائیں گے، اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے، وہ میجک ہوگا. ایک جو امپورٹنٹ بات دادا صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ نے اتنے میریکلز دکھائے، پروفٹس نے اتنے میریکلز نہیں دکھائے، تو نعوذ باللہ ولی کہیں سپیریئر تو نہیں ہو گئے. تو دادا صاحب نے کہا ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ دا نمبر / فریکوینسی آف میریکلز از ناٹ دا یارڈ اسٹک ٹو میجر دا گریٹنس آف اینی میسنجر آف اللہ تعالیٰ. یہ معیار ہی غلط ہے کہ کسی نے ایک معجزہ دکھایا تھا وہ کم، کسی نے زیادہ دکھائے تھے وہ زیادہ. تو دادا صاحب نے کہا جیسے نبیوں کے اندر ڈسٹنکشن ہے، کچھ نبیوں نے کم معجزے دکھائے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اولو العزم ہے، ان کا سٹیشن بلند ہے. کچھ نے زیادہ دکھائے، اللہ نے کہا یہ ان کے مقابلے میں کم ہے. اسی طرح ولی جتنی مرضی کرامتیں دکھا دے، وہ ہر حال میں نبی کے ماتحت ہوگا، ہر حال میں نبی سے وہ انفیریئر ہوگا. اچھا، پھر یہاں پہ دادا صاحب نے ایک بات اور کر دی. انہوں نے کہا دیکھیں اگر کرامت کو تم نے ایویلیویٹ کرنا ہے، جج کرنا ہے، تو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ جب کوئی ولی کرامت دکھا رہا ہوگا اور سامنے آڈینس مومن ہوگی تو مومن کی توجہ ولی کی بجائے نبی سے منسلک ہو جائے گی. جب کوئی ولی کرامت دکھائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے واہ داتا صاحب واہ، ہماری توجہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلی جائے گی کہ میرے نبی پاک کے ایسے سپاہی ہیں، میرے نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کانشسنس پرافٹ کے ساتھ جڑے گی، اس بندے اور اس انسان کے ساتھ نہیں جڑے گی. یہ کرامت کا لٹمس ٹیسٹ ہے. لیکن اس میں دادا صاحب بہرحال یہ بھی کہہ رہے ہیں آڈینس کا مومن ہونا ضروری ہے، کہ آڈینس بھی مومن ہو. اگر آڈینس ہی فارغ ہے تو پھر وہ اس چیز کو نہیں پائے گی. جو جتنا بڑا مومن ہوگا وہ اتنا زیادہ نبی پاک سے جڑ جائے گا کرامت کو دیکھ کے. جب یہ داتا صاحب نے ڈیبیٹ کر لی تو پھر دادا صاحب نے کہا کہ چلو ایک ڈیٹیلڈ سیکشن میں 5واں سیکشن دادا صاحب نے قائم کیا کہ معجزے اور کرامت میں بڑے فرق میں بتا دوں کہ وہ فرق کون کون سے ہیں. تو دادا صاحب نے کنڈیشنز بتائیں. پہلی کنڈیشن، معجزے کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے. اللہ نے معجزہ دیا، ظاہر کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا، چھپا نہیں سکتے، بتانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے. اور لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو امی تھا، ان لیٹرڈ تھا، یہ ایسا پوئٹک، یہ کہاں سے کلام آ رہا ہے. یہ تو نبی پاک نے تلاوت کی، مکی صورتوں کی جو تلاوت تھی وہ اتنی پوئٹک صورتیں ہیں کہ علوم القرآن والے کہتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہے، اور وہ دلوں کو خسو خاشاک کی طرح بہا جاتا تھا. وہ جو صورتوں کا ردم ہے، مکی صورتیں چھوٹی ہیں اور ان کے اندر اللہ کے جلال کی لہریں جو ہیں وہ جیسے طغیانی والی وہ ہیں.
مدنی صورتیں لمبی ہیں اور وہ ایسے ہیں جیسے سٹل واٹر ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت ہے لیکن وہ سٹل ہے. تو مکی صورتیں جب سرکار نے تلاوت کی اور وہ چھوٹی تھی تو ان کا اثر ہوتا تھا اور ان کا بیان کرنا, ان کا تلاوت کرنا نبی پاک پر فرض تھا, چھپا نہیں سکتے تھے. نبوت کی یہ شرط ہے کہ معجزے کو دکھا دینا, جب اللہ نے معجزہ دیا فوری طور پہ آشکار کرو اور ساتھ یہ بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کرامت کے لیے دادا صاحب نے کہا مخفی رکھنا شرط ہے, جب تک اجازت نہ ہو, اگر پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نے مجھے کرامت دی ہے نہیں ظاہر کرنی, اس کو کنٹین رکھنا ہے. وہ دادا صاحب نے لکھا, یہ دادا صاحب کے ورڈ, میں صرف اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, یہ دادا صاحب کے ورڈز ہیں کہ کرامت کی شرط ہے خفیہ رکھا جائے اس کو. یعنی اگر آپ صاحب اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا جو انٹرنل ہے اللہ نے ایسے کلینز کیا ہوا ہے کہ جب وہ پاور کو مینیفیسٹ کرتا ہے تو اندر ایروگنس پیدا نہیں ہوتی. ولی کا باطن اتنا صاف نہیں ہے, جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جو کہ ولایت اور اللہ کے راستے میں سب سے بڑا ویل ہے, ہرڈل ہے غرور اور تکبر. اس لیے شرط ہے کرامت کو چھپایا جائے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ولی جو ہے اپنے ارادے سے کرامت نہیں ظاہر کرتا. ولی جب کرامت بھی ظاہر کرے گا تو وہ پروفٹ اگر وہ کسی بھی طرح اپنے ارادے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرے اور ظاہر کر دے تو پھر وہ ولی نہیں ہوگا. یہ بات اصل میں ہو رہی ہے. جب وہ ظاہر کرتا ہے تو اپنی ول سے ظاہر نہیں کرتا. تو وہ نبی پاک چاہ رہے ہیں نا, ہاں وہ تو یا اللہ چاہ رہے ہیں, اللہ نبی پاک کے تھرو چاہ رہے ہیں کہ ظاہر کرو, وہ بالکل کریں گے اللہ تعالیٰ. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اگر سپوز میں سمجھوں جی یہ کتاب میرے پاس آ گئی ہے تو اس کتاب کو چھپا لو, بتاؤ نا, بتاتے نہ پھرو, اس کو چھپاؤ, آپ ہمبلی آپریٹ کرو. یہ آپریٹ نہ کرو میں ولی بن گیا ہوں. لیکن نبی پہ فرض ہے کہ وہ ہمبلی آپریٹ تو کرتا ہے نبی بھی, لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے میں نبی ہوں. یہ اس پہ فرض ہے, اس پہ اس کی ذمہ داری ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بلغ رسالتک, اے نبی رسالت پہنچا دو, اور اگر آپ نے نہ پہنچائی تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. ہم آپ کو, یہ آیت کی ٹون ہے سورہ مائدہ میں یہ آیت آتی ہے کہ رسالت مآب یا پروفٹس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے پروفٹک ٹریٹس کو ڈسیمنیٹ کریں. اچھا پھر دوسرا فرق کیا ہے؟ نبی قطعی طور پر جانتا ہے کہ یہ معجزہ ہے, ولی قطعی طور پہ نہیں جانتا یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ یہ کرامت ہے یا کوئی سیٹن نے تو نہیں میرے سے کر دیا. تو ولی از ان اے اسٹیٹ آف ڈاؤٹ, کیونکہ وہ نہیں کر رہا. بالکل. نبی صاحب شریعت ہوتا ہے, ولی کی کوئی شریعت نہیں, ولی فالوور ہوتا ہے, اتباع کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اب پھر کیا فرق ہے؟ تو دادا صاحب نے اس کو فردر کلیریفائی کیا کہ اصل میں جو کرامت ہے وہ نبیوں کا ہی معجزہ ہوتی ہے. دو طرح کے ڈسٹنسز ہیں امت اور نبی کے درمیان, یا تو ڈسٹنس اسپیس کا ہے یا ڈسٹنس ٹائم کا ہے, یا تو غیبت زمان ہے یا غیبت مکان ہے. تو یہاں پر دادا صاحب نے حضرت خبیب جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے, جو کہ مکہ میں تھے, مشہور واقعہ سیرت کا, ان کو شہید کیا جا رہا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ڈائلاگ ہوا تھا. وہ مدینے میں تھے, آقا کی آواز کا مکے آنا, آقا کا معجزہ, حضرت خبیب کو اس آواز کو سن کر جواب دینا, خبیب کی کرامت which was again a معجزہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی, تو وہ کرامت, وہ معجزہ جو کہ اسپیس یا ٹائم کے ڈسٹنس پر ہو, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہو, اس معجزے کو کرامت کہتے ہیں. تو دادا صاحب نے یہاں پر یہ ہمیں بتایا تھا کہ جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیس وائز ڈسٹنس میں تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم ٹائم وائز ڈسٹنس میں ہیں, لیکن نبیوں کے لیے ٹائم اور اسپیس کی کوئی ریالٹی نہیں. اللہ ان کے لیے دونوں ویلز ہیں جن کو وہ لفٹ کر سکتے ہیں. تو موجودہ دور کا ولی جب کرامت دکھاتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں دکھا رہا ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم اس کو کرتے ہیں, پروفٹ کا ارادہ جب اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے, تب وہ کرامت ہوتی ہے.
اس پہ دادا صاحب نے کہا ہے کبھی ولی چاہتا ہے کہ کرامت ہو, نہیں ہوتی, کبھی نہیں چاہتا ہو جاتی ہے, اپنی ول نہیں ہے ولی کی. یعنی ہینس جو یہ کہہ رہا ہے میں نے کر دیا ہے یہ, تو وہ کرامت ہی نہیں ہے. میں کر دوں گا. اور کوئی کہے, یہ لوگ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, میں ابھی آپ کو نبی پاک سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہاں لوگ آپ ایسے لوگوں سے نہیں ملیں گے ابھی. وہ آپ کو کہیں گے کہ کل مجھ سے ملیں, میں رات کو میٹنگ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دعوے جو ہیں ان لوگوں نے نہیں کیے جو کہ واقعی نبی پاک کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ ہم ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ اتنی لبرٹی نبی پاک سے لے رہے ہیں, ایسی لبرٹی لے رہے ہیں, تو یہ دادا صاحب کا ٹیکس ان کے منہ پہ تھپڑ ہے بہت بڑا کہ آپ خود کرامت کیا دکھا سکتے ہیں. آپ تو ہے اوقات ہی کوئی نہیں آپ کی. اور یہ بڑے اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ نے یہ لبرٹی لی ہے کہ میں جب مرضی کال کروں گا. نعوذ باللہ, یہاں پہ تو دنیا کی ہائرارکی میں نے کوئی آپ کو منہ لگائے. دنیا کی ہائرارکی میں کوئی منہ نہیں لگاتا. جو کہ اصل میں ہائرارکی ہے جس کے سرتاج آقا سرکار دو عالم ہے, وہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں. آپ اتنی لبرٹی لے رہے ہیں. تو یہ لوگ بالکل فارغ ہیں. تو یہ 5th لیول پہ ڈیبیٹ دادا صاحب نے کی تھی. 6th لیول پر دادا صاحب نے اس ڈیبیٹ کو کیا تھا کہ اگر کوئی شخص گاڈ ہونے کا دعویٰ کر دے یا نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اور وہ دکھا دے کچھ اور آپ حیران ہو جائیں کہ ہاں دکھا دیا اس نے, تو اس کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے ہم. تو دادا صاحب نے کہا دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں, جتنا مرضی کوئی بڑا میجیشن ہو وہ آپ کو فیتھ نہیں دے سکتا. اس کی بات میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا. آپ کا دل فوری طور پہ بتائے گا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے دجال کی اگزامپل انہوں نے دی کہ دجال کے ساتھ دوزخ ہوگی, جنت ہوگی, لوگوں کو جلائے گا, لوگوں کو سارا معاملہ ہو رہا ہوگا, لوگ کہیں گے ٹھیک ہے, خدائی کا دعوے دار ہوگا. لیکن ریشنلٹی یہ کہتی ہے کہ خدا کسی فزیکل باڈی کے اندر آ نہیں سکتا کیونکہ وہ انفینٹ ہے. تو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا. یہ ڈاؤٹ ہی بتا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اور یہ جو میریکلز کر رہا ہے یہ سوڈو میریکلز ہیں. دے آر ان فیکٹ دے آر میجیکل مینیفیسٹیشنز, استدراج جس کو دادا صاحب کہہ رہے ہیں. دادا صاحب نے فرعون کی اگزامپل دی. فرعون کو 400 سال بیمار نہیں ہوا تھا, پانی پیچھے پیچھے چڑھتا تھا, لیکن لوگ اس کو دیکھ کے ان کو پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے کیونکہ خدا باڈی کے اندر نہیں آ سکتا. دجال کو دیکھیں گے کہ وہ گدھے کی سواری کرے گا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود کسی اور بینگ کا محتاج ہے اپنے ٹریول میں. خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے نا, ٹریول, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو دادا صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو میریکلز دکھا دیں یہ کہیں نہ کہیں سیڈز آف ڈاؤٹ چھوڑ دیں گے. اچھا, دادا صاحب نے کہا دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں, آپ سب بگنرز ہیں. انہوں نے لکھا طالب ہیں آپ, ریڈر کو انہوں نے کہا طالب. طالب جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی میں تصدیق کروں یا اس کی میں تکذیب کروں, اس کو میں جھوٹا کہوں یا اس کو میں سچا کہوں. کنفیوژن میں چلا جاتا ہے. تو دادا صاحب نے کہا جیسے ہی یہ سٹیٹ پیدا ہو جائے, اس کو میں سچا کہوں, اس کو میں جھوٹا کہوں, فوری طور پہ اس کو جھوٹا کہہ دو. کنفیوژن از دا فرسٹ سائن. اگر کوئی پروفٹ آپ کے سامنے آ جائے اور پروفٹ کا بھیجا ہوا کوئی ولی آپ کے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے وہ آپ کی کنفیوژن کو لفٹ کرے گا, آپ کو وہ ایک سٹیٹ آف ایکویلبریم اور فیتھ دے دے گا, اور وہ فیتھ آپ کو نبی پاک اور اللہ تک جوڑے گا. اس تک نہیں جوڑے گا, یہ بات تو وہ پہلے بتا چکے. تو جیسے ہی یہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہہ دو غلط ہے, ٹھیک نہیں ہے. کہ یہ جو کرامت ہے یہ سکر کی سٹیٹ میں ہوتی ہے, صحف کی سٹیٹ میں ہوتی ہے. جب بندہ ایکسٹسی میں ہوتا ہے, اپنے آپ حالت جذب میں ہوتا ہے, کرامت ہوتی ہے, یا جب الرٹ ہوتا ہے تو کرامت ہوتی ہے. تو کچھ اولیاء اللہ کا خیال تھا کہ بندہ جب جذب میں ہوتا ہے تو اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا وہ کس سٹیٹ میں ہے, تو اللہ اس سے کرامت کروا دیتے ہیں, اور یہ کوئی بڑی سپیریئر سٹیٹ ہے. لیکن دوسرے اولیاء اللہ نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, کمیونٹی کو فائدہ تب ہوگا آپ کی کرامتوں کا جب آپ دنیاوی لیول پر کانشسنس میں ہیں, صحب میں ہیں. تو کرامت صحب میں اس کا ہونا چاہیے, اور جب صحب میں کرامت ہوتی ہے تو کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے پیچھے باتیں کی کہ دعاؤں سے نباتات اگتے ہیں, پلانٹس اگتے ہیں, رزق ملتا ہے.
تو اگر ولی کو خود نہیں پتا کہ پاکستان کی پرابلم کیا ہے، ایران کی پرابلمس کیا ہیں، افغانستان کی کیا ہیں، ان کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے، شکر میں ہے، تو وہ اس کرامت کا کیا فائدہ؟ 7 لیول پہ داتا صاحب نے کرامت اولیاء کے، داتا صاحب خود صاحب والے ہیں، داتا صاحب نے دونوں سکولز آف تھاٹ بتائے تھے، لیکن داتا صاحب نے کہا تھا کہ کرامت جو ہے شکر میں ہو سکتی ہے، لیکن شکر میں ہونے سے کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول ایکسپیرینس کا ایک درجہ ہے۔ ہاں اس کا انکار نہیں انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے درجہ بندی کی ہے کہ کون سی کرامت سپیریئر ہے، تو وہ کرامت سپیریئر ہے جو صاحب میں ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ استاد پوری دنیا میں اڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہیں پرابلم تو نہیں ہے، مدد کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، تو بندہ خود شکر میں ہے، وہ کیا کرے گا یہ کام؟ وہ تو اپنے اس میں لگا ہوا ہے۔ 7 لیول پہ داتا صاحب نے پھر یہ جب ساری ڈیبیٹس کی، انہوں نے کہا قرآن و حدیث کے بھی کچھ واقعات دیکھ لیں، منو سلوا کا اترنا، بی بی مریم پر پھلوں کا آنا، حضرت آصف برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو وزیر تھے، تو ان سب کی وہ جو باتیں تھیں انہوں نے داتا صاحب نے بتائیں۔ پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غار میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، ٹریپڈ تھے، 3 لوگوں کا، ایک تو نبی تھے حضرت عیسیٰ جو کہ جھولے میں بولے تھے، 2 اللہ کے ولی تھے جنہوں نے کرامتیں دکھائی تھیں اور وہ بچے بول پڑے تھے، داتا صاحب نے وہ بتایا۔ حضرت عمر بن الخطاب کی کرامت، حضرت عمر بن الخطاب کی لونڈی کی کرامت، جب وہ ایک رضوان والے فرشتے کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت ابو دردہ، حضرت سلمان فارسی کا پیالہ جو تسبیح کرتا تھا وہ۔ تو اب یہ داتا صاحب نے جب ریشنل پلین پر، انٹلیکچول پلین پر ساری باتیں سمجھائیں، تو اینڈ پہ انہوں نے یہ قرآن کی، حدیث کے، صحابہ کرام کے واقعات اور پھر اپنے واقعات بھی انہوں نے 1-2 اینڈ پہ شیئر کیے، جس میں انہوں نے دیکھا کہ کرامت ہوئی ہے۔ اور وہ باب عمر جو ان کے ٹیچرز میں سے تھے، ان کی زیارت کی، انہوں نے کس طرح سے ان کو ریسیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، تو بزرگوں نے کہا کہ علی اجمیری میں تو تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں، اتنے سالوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو جب کیلکولیٹ کیا تو ان کی توبہ کا پہلا دن تھا، وہ پورا واقعہ میں اب بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے ایک بات ذہن میں رکھو، تم میری زیارت کرنے آئے ہو نا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب اس کی زیارت کرو جس کے لیے کوئی فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا، بندہ کہیں بھی جائے تو زیارت کر سکتا ہے، اب یہ فیکلٹی کو بیدار کرو۔ تو یہ 7 لیول پہ داتا صاحب نے یہ بات کی تھی۔ 8 لیول پر داتا صاحب نے اولیاء پر انبیاء کی فضیلت، یعنی نبی سپیریئر ہیں، اس پر بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھیں کہ ولایت کی جو انتہا ہے، کلمینیشن آف ولایت، وہ نبوت کی بگننگ ہے، اور نبی جو ہے وہ اپنے حال میں طاقتور ہوتا ہے، ولی نے اپنی حال کو کلینز کرنا ہوتا ہے۔ نبی کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے، اس کی ریئل پاور ہوتی ہے، ولی کی طاقت بوروڈ ہوتی ہے۔ کرامت بھی وہ ولی نبی کی وجہ سے دکھاتا ہے، بوروڈ پاور ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اولیاء کی منزلیں ہیں، سٹیشنز ہیں، نبیوں کے لیے وہ ہرڈلز ہیں، آبسٹیکلز ہیں، حجابز ہیں، نبی اتنے بڑے، اور نبی جو ہیں وہ حالت جمع میں ہوتے ہیں ہر وقت، ولی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حالت جمع میں جا سکیں۔ اور اینڈ پہ انہوں نے حضرت بایزید بسطامی کا وہ واقعہ کہ ان کو کس طرح سے ایلیویٹ کیا گیا، وہ جو ان اسپرچول ایلیویشن تھی، اور اس اسپرچول ایلیویشن کی کلمینیشن کیا تھی؟ میرے نبی کو فالو کرو، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ تو یہ داتا صاحب نے 8 لیول کے پر یہ گفتگو کی تھی۔ 9 لیول پر کل جو ہم نے گفتگو پڑھی تھی کہ ولی اور نبی اینجل سے سپیریئر ہیں، اس کا لب لباب یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپیریئر ہونے کی یارڈ سٹک بندے کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن سے وہ بنا ہوتا ہے، یا بندے کی ڈیڈز ہوتی ہیں جتنا وہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا نہ انگریڈینٹس نہ ڈیڈز، بلکہ اللہ رب العزت جس کو سپیریئر کہہ دے وہ سپیریئر ہوتا ہے۔ اللہ جس پر اپنا فضل نازل کر دے، چاہے اس کے انگریڈینٹس انفیریئر ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کی ڈیڈز کم ہی کیوں نہ ہو، سپیریئر وہ ہے جس کو اللہ سپیریئر کہتا ہے۔
تو فرشتوں کے اندر یہ زوم تھا, یہ ایروگنس تھی کہ ہم لائٹ کے بنے ہوئے ہیں, ہم سپیریئر ہیں, ہم اوبیڈینس میں رہتے ہیں, ہم فتنے نہیں کرتے. تو یہ آدم علیہ السلام اور بنی آدم جو ہے یہ فتنے کرے گی. تو دادا صاحب نے کل سمجھایا کہ جب فرشتوں کو ہیومنلی یہاں پہ نیچے بھیجا گیا, اور جیسے کل بتایا گیا تھا اور اس کو ہم نے بعد میں دیکھا بھی ہے کہ وہ ہاروت اور ماروت ہی تھے, تو ہاروت اور ماروت کو جب باڈی اور وہ کارنل ڈیزائرز کی اس کیج کے اندر آئے ہیں تو ان سے پھر وہ نہیں رہا گیا, اور ان کو سمجھ آ گئی کہ انسان ہونا زیادہ, تو انسان اس لیے سپیریئر ہے کیونکہ وہ دادا صاحب نے کل بتایا کہ اس کے انگریڈینٹس میں نیگیٹیوٹی ہے, اس کے باوجود وہ اللہ سے جڑنے کی ایک شعوری کوشش کر رہے ہیں, اور وہ شعوری کوشش اس کو فرشتوں سے سپیریئر کر دیتی ہے. دادا صاحب نے اس پورے سیکشن کا اختتام ایک بڑی خوبصورت بات پہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ولایت ایک پرل ہے, اللہ نے اس کو ایک اوئسٹر کے اندر رکھا ہوا ہے, اور وہ اوئسٹر ہے خلقت کی رسوائی. خلقت آپ کو برا بھلا کہے گی ہمیشہ جب جیسے یہ ولایت کے راستے پہ جائیں گے. اللہ نے اس کو ایک بہتے ہوئے دریا کے اندر پھینک دیا ہے اس پرل کو, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو واقعی ولی بننا چاہتا ہے, اس پرل کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ خطروں سے بھرے ہوئے دریا کے اندر چھلانگ لگا دے اور وہ سوم کرے, اور پوری وہ سوم کرے وہ جہاں تک وہ پرل جا رہا ہے, اور بیڈ میں کیونکہ وہ جائے گا نا اینڈ پہ بیڈ سے آپ نے لینا ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا ہے, کیونکہ اگر ریاضت کے بغیر اللہ ولی بنا دیتا, جو اللہ بنا سکتا ہے, بناتا بھی ہے, لیکن عام اس کا کسٹم یہ ہے کہ ریاضت کے ساتھ عام طور پہ, تو اگر ریاضت نہ ہوتی تو ولی اور غیر ولی میں فرق لوگوں کو نہ پتہ چلتا, کیونکہ ہر بندہ تو کلیمنٹ بن جاتا میں بھی ولی ہوں. تو دادا صاحب نے کہا جب آپ ڈائیو مارتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں, یا تو آپ کو اپنا ان ایڈیکویٹ ہونا نظر آ جاتا ہے کہ آئی ایم ان ایڈیکویٹ فار دس اسٹیشن, یہ ولایت کا راستہ میرا نہیں ہے, تو وہ جو یرننگ ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کو ڈیسٹینیشن مل جاتی ہے. تو ڈائیو آپ کو جو ہے وہ مخمصے اور کنفیوژن سے نکال دیتی ہے, یا تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں اس راستے کے لیے موزوں نہیں ہوں, ایک عام مسلمان کی طرح, اچھے مسلمان کی طرح زندگی بسر کروں, یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, اور یہ یرننگ بھی مجھے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو میں آل دا وے جاؤں, اس پرل کو پکڑوں, اور میں کامیاب ہو کے ولی بن کر لوٹوں. تو دادا صاحب نے کہا چاہتا تو میں یہ تھا کہ میں اور بھی ولایت کے اوپر گفتگو کرتا, لیکن مجھے لگا کہ تم لوگ زیادہ سٹریس میں نہ آ جاؤ, ملال خاطر کا شکار نہ ہو جاؤ, میں نے اتنی باتیں لکھ دی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا بگنرز کے لیے, مرید باصفا کے لیے جس کا باطن صاف ہے, ٹرو بگنر کے لیے, مرید باصفا ٹرو بگنر کے لیے جتنی باتیں میں نے بتا دی ہیں یہ بھی بہت کافی ہیں, اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو وہ پا جائے گا. تو یہ آج ہمارا انسٹرکچرڈ سا ایک اوور آل ریکیپ تھا, جس سے ولایت کا ثابت کرنا, ڈکشنری کے لیول پر مسٹیکل ہائرارکی کا بتایا جانا, کرامت کے پر جنرل کانورزیشن, کرامت معجزے کا فرق, سوڈوز کو کیسے ڈسٹنگوش کرنا ہے, پھر قرآن و حدیث میں جو ٹرانسمیٹڈ نقلی دلائل جس کو دادا صاحب کہتے ہیں, اور پھر اولیاء کی, اور اولیاء انفیریئر, انبیاء سپیریئر, اینڈ اولیاء اینڈ انبیاء بوتھ سپیریئر ٹو اینجلز, یہ ساری کانورزیشن دادا صاحب نے کر دی. اس کے بعد اگر ہم کسی سوڈو بندے میں پھنستے ہیں, کسی 2 نمبر ولی میں پھنستے ہیں, تو پھر لیکن کسی سوڈو کے پاس اگر آپ بیٹھ رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے. اگر کیونکہ سوڈو آپ کو تباہ کر دے گا, اصل میں وہ آپ کو ہٹا دے گا, وہ آپ کو نبی پاک سے ہٹائے گا, وہ آپ کو اللہ سے ہٹائے گا, وہ آپ کو سیٹینک پاتھ پہ لے جائے گا. جتنے لوگ یہ کرامتوں کا جن کا ڈنڈورا ہے, تعویذ جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے, یہ سیٹینک فورسز کو ٹیپ کرتے ہیں, اور وہ سیٹینک فورسز آپ کی اسپریچولیٹی کے لیے بہت بری ہے. ایک کامن عام مسلمان جو 5 وقت کی نماز روزہ پڑھتا ہے وہ بہت اچھا, بائی دا وے یہ بات میں مس کر گیا, دادا صاحب نے کہا کہ وہ مومن جو کہ قرآن اور حدیث اور نماز پہ عمل کرتا ہے وہ پہلے وہ ولی ہے. یہ والی ولایت ایڈیشنل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی.
ریلائنس آن گاڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ہی ہر چیز میں ریلائی کرنا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی طبیعت پہ بھی نہیں ریلائی کرنا اور اپنے نفس پہ بھی نہیں ریلائی کرنا ہے. کہتے ہیں حق تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے علم میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے علم میں اپنے نفسوں اور اپنی طبیعتوں کو اللہ کا شریک مت بناؤ کہ خدا کی طرح ان کو، یعنی اپنی طبیعت اور نفس کو، اپنی مصلحتوں کا واقف اور صاحب تدبیر سمجھنے لگو. یعنی کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ میرے نفس یا میری طبیعت نے جو مجھے بات بتائی ہے اسی میں میری بھلائی ہے. نہیں، ایٹ ٹائمز آر ڈیزائرز اینڈ آر the things that we plan and goal for and جو کہ نفس سے پھوٹ رہی ہوتی ہے ایک ڈیزائر، ایٹ ٹائمز وہ ہمارے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھلائی کے لیے اور جو اللہ کی پلاننگ ہے اس پہ ریلائی کرو، اپنے نفس اور اپنی طبیعت پہ ریلائی نہیں کرو. دوبارہ پڑھ رہی ہوں، حق تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے علم میں اپنے نفسوں اور اپنی طبیعتوں کو اللہ کا شریک مت بناؤ کہ خدا کی طرف ان کو اپنی مصلحتوں کا واقف اور صاحب تدبیر سمجھنے لگو. اور اللہ سے ڈرو اپنے معاملات میں بھی اور دوسروں کے معاملات میں بھی. ایک بزرگ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں مخلوق کے معاملات میں حق تعالیٰ کی موافقت اختیار کر اور حق تعالیٰ کے معاملات میں مخلوق کی موافقت مت کر. یعنی کہ ان ایوری تھنگ فالو گاڈز آرڈرز. مخلوق کے معاملات میں بھی آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آپ مخلوق کا نہ سنیں کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائز کرنے ہیں. اور اگر آپ نے مخلوق کا سننا ہی ہے تو ان لوگوں کا سنو جو پروفٹس ہیں، جو اللہ سے کنیکٹڈ ہیں. آگے کہنے ہیں حق تعالیٰ کی موافقت کرنا اس کے نیکوکار بندوں اور موافقت کرنے والے بندوں سے سیکھو. تو کہہ رہے ہیں مخلوق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی موافقت اختیار کرو کہ اللہ نے کیا آرڈر دیا ہے، میں ان سے کیا معاملات کروں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مخلوق کی موافقت مت کر. ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو اور جڑ جائے جسے جڑنا ہو. حق تعالیٰ کی موافقت کرنا اس کے نیک بندوں سے سیکھو. پھر اب علم اور عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے غوث پاک کا کہ کہتے ہیں کہ جو نالج تم نے حاصل کیا اس پہ عمل بھی کرو. علم تو عمل کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لیے اور مخلوق پر پیش کرنے کے لیے. علم سیکھ اور عمل کر، اس کے بعد دوسروں کو پڑھا. جب تو عالم بن کر عامل بن جائے گا، یعنی جب تم علم کو حاصل کر لو گے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرو گے، عامل بن جاؤ گے، تو اگر خاموش بھی تو رہے گا تو تیرا علم کلام کرے گا اور عمل کی زبان سے کلام کرے گا. اکثر علم کی زبان سے بات کی جاتی ہے، اس لیے مؤثر نہیں ہوتی، اس میں اثر نہیں ہوتا. نصیحت وہی ہے جو عمل کی زبان سے ہو، یعنی خود عملی حالت دکھا کر. تو کہہ رہے ہیں اثر آپ کی بات میں زیادہ تب ہوگا جب آپ بھی عمل کرنے والے ہوں گے اس نالج پہ. اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس کی نگاہ تجھ کو نافع نہ ہو اس کا واعظ بھی نافع نہیں. یعنی جس کی نگاہ تمہیں نفع نہ دے اس کا تمہیں کوئی ایڈوائز کرنا بھی نفع نہیں دے گا. اس کا مطلب کہ ایکشن جو تمہیں نفع دے گا، اس کا انٹائر بینگ تمہیں نفع دے گا، کیونکہ تم اسے عمل کرتے ہوئے بھی دیکھو گے. جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اپنے علم سے خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی نفع اٹھاتے ہیں. کیونکہ حق تعالیٰ، اچھا اب اپنی بات کریں کہ بھائی اس کی ایکسپلینیشن میں آگے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حق تعالیٰ میرے پاس حاضر ہونے والوں کی حالت کے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ سے کلام کراتا ہے. یعنی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود اتنے صاف ہوتے ہیں اور اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے تھرو اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں.
ہدایت ان تک پہنچاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور ایسا نہ ہو تو بجائے نفع کے میرے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہو جائے۔ میری آبرو اور مال تم سب پر نثار ہے، اور کچھ میرے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ ہوتا تو میں اس کو بھی تم سے نہ روکتا۔ بجز نصیحت اور خیرخواہی کے میرے تمہارے درمیان کچھ نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا اور میرا ریلیشن شپ ہے، جو ان کو سنتا ہے بات اور ان کی ایڈوائس کو سنتا ہے، کہہ رہے ہیں میرا تمہارا ریلیشن شپ بس اتنا ہی ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ میں تم تک پہنچاؤں، بس دیٹ از مائی رول۔ میں تم کو محض اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ تو اگین ایک ٹرو سینٹ ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا، اللہ تعالیٰ کی جو آرڈرز ہیں ان پہ عمل کرنے والا کوشش کرے گا کہ بنائے، اللہ کی بات وہ ہمیشہ کرے گا، وہ نہ کہ اپنے آپ میں آپ کو اٹیچ کرے گا۔ میں تم کو محض اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ تقدیر کی موافقت کر ورنہ وہ تیری گردن توڑ دے گی۔ سرینڈر ٹو گاڈز ول کے بارے میں بات کریں، یا ہاؤ یو شوڈ فالو واٹ اللہ تعالیٰ ہیز پلانڈ فار یو، اور اگر مطلب آپ کی زندگی میں جو بھی مرحلے آ رہے ہیں آپ ان میں سرینڈر کی ایک حالت میں جائیں، ورنہ آپ کے لیے نقصان ہی ہے۔ تقدیر کی موافقت کر ورنہ وہ تیری گردن توڑ دے گی۔ اس کے ارادے کے موافق اس کے ساتھ چل ورنہ وہ تجھ کو ذبح کر ڈالے گی۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جا یہاں تک کہ اس کو تجھ پر ترس آئے، اور وہ تجھ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لے۔ اہل اللہ کے معاملے کا آغاز کسب سے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں انیشلی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کی، شریعت کو فالو کرنے کی۔ ایفرٹ بہت ضروری ہے۔ اہل اللہ کے معاملے کا آغاز کسب سے ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت وہ دنیا شریعت کے ہاتھ سے لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے جسم کسب سے، ایفرٹ سے تھک جاتے ہیں اور توکل آ جاتا ہے تو ان کے قلوب پر صبر اور سکون کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور ان کے اعضاء کو قید کر لیا جاتا ہے کہ نہ کسب میں ہاتھ چلتے ہیں اور نہ فکر معاش سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ان کا مقسوم یا تقدیر ہوتا ہے وہ ان کے پاس خوشگوار اور کافی بن کر بلا مشقت اور بلا تکلیف آتا رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انیشلی تو جو اللہ کی پات میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایفرٹ اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ شریعت کو اختیار کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کریں، شریعت کو فالو کریں، سنت کو فالو کریں، اور وہ بقدر ضرورت ہی دنیا سے لیتے ہیں، اور وہ بھی شریعت کے ہاتھ سے، کہ حلال چیزیں لیں گے اور کم سے کم لیں گے، بقدر ضرورت لیں گے، ایکسیس میں نہیں لیں گے۔ اور وہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاتھ میں شریعت کو فالو کرنے کی کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے جسم بھی کسب سے تھک جاتے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا توکل، فیتھ اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس ان کی پکی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے جو بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹیکس کیئر آف آل دیئر نیڈس۔ مقرب بندوں میں سے، یعنی اللہ کے قریب جو بندے ہیں، مقرب بندوں میں سے ہر ایک جنت کی نعمتوں میں اپنے ارادے کے بغیر داخل ہوگا۔ جو اللہ کے قریب بندے ہیں انہیں جنت کی نعمتیں تو ملیں گی، لیکن ان کا کوئی دل نہیں ہوگا اس میں کہ ہمیں ملیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوگی، کوئی ڈیزائر نہیں ہوگی کہ ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں۔ مقرب بندوں میں سے ہر ایک جنت کی نعمتوں میں اپنے ارادے کے بغیر داخل ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور میں یہاں رہوں اور جنت کے اس حصے میں رہوں، نو، کیونکہ اس کی مراد تو صرف ذات حق ہے، نہ کہ جنت، بلکہ اس میں بھی وہ حق تعالیٰ کی موافقت کریں گے،
آخرت کے معاملات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ اسی میں خوش ہیں. they don't want anything more or less than what God wants for them. کہ اس نے حکم فرمایا تو یہاں آ بیٹھے ہیں, جیسا کہ اس کی موافقت کرتے ہیں, جیسا کہ اس کی موافقت کرتے ہیں اس مقصوم میں, اس حصے میں کہ حاصل کرنے میں جو ان کے لیے دنیا میں تجویز ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں دنیا میں, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا حصہ کم رکھے زیادہ رکھے ان کو فرق نہیں پڑتا, دیر سیٹسفائیڈ, اسی طرح آخرت میں بھی یہ لوگ صرف اسی چیز میں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے دی. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی ہمیں یہ پاورز مل جائیں, ہم ادھر ادھر اڑتے پھریں, ہمیں کوئی مقام مل جائے. نو, ان کو جہاں اللہ تعالیٰ رکھے گا وہی, دیٹ از the only thing that they desire, the will of God. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کی موافقت کرتے رہے اس مقصوم کے حاصل کرنے میں جو ان کے لیے دنیا میں تجویز ہوا تھا. انہوں نے نہ دنیا چاہی اور نہ ہی آخرت چاہی, مگر حق تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان کا مقصوم بھرپور فرماتا ہے, کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ نیکوکار کو یہاں فاقے سے اور وہاں نعمتوں کے بغیر ہلاک کرے. تو کہہ رہے ہیں کہ even though these people don't desire anything of this world or anything of the next world, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو اس دنیا میں بھی ان کا حصہ دیتے ہیں اور اگلی دنیا میں بھی ان کا حصہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. آمین.